حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت کے ان افراد کے لیے ہے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی روز قیامت اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ خواہ وہ قیامت کے روز شفاعت کو چن لوں یا میری آدھی امت کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے، تو میں نے اس میں سے شفاعت کو اختیار کیا ہے، کیونکہ وہ شفاعت وہ عام اور پوری امت کے لیے کافی ہوگی۔ اور تم شاید یہ خیال کرو کہ وہ پرہیزگاروں کے لیے میری شفاعت ہوگی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ میری شفاعت بہت ہی زیادہ گنہگاروں کے لیے ہوگی، بہت ہی زیادہ خطا کاروں کے لیے اور بہت ہی زیادہ برائیوں میں مبتلا ہونے والوں کے لیے یہ میری شفاعت ہوگی۔ بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ جس کو بخاری شریف، نسائی شریف اور ابن ماجہ سے لیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے کسی ایک شخص کا بھی دنیا میں کسی حق بات کے لیے تکرار کرنا اس قدر سخت نہیں ہوگا جو تکرار مومنین کاملین اپنے پروردگار سے اپنے ان بھائیوں کے لیے کریں گے جو جہنم میں داخل کیے جا چکے ہوں گے، اور وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے یہ بھائی ہمارے ساتھ ہی نمازیں پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ ہی روزے رکھتے تھے اور ہمارے ہی ساتھ حج کرتے تھے، اور تو نے انہیں دوزخ میں ڈال دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا تم انہیں جانتے تھے؟ تم جنہیں پہچانتے ہو انہیں جا کر خود ہی تم دوزخ سے نکال لو۔ اور وہ جائیں گے، ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لائیں گے اور ان کی شکلیں بھی دیکھ کر انہیں پہچان لیں گے۔ ان میں سے بعض کو تو آگ نے پنڈلیوں کے نصف تک اور بعض کو ٹخنوں تک پکڑا ہوگا، اور وہ انہیں نکال لیں گے اور پھر عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں جن کے نکالنے کا حکم فرمایا تھا، ہم نے انہیں دوزخ سے نکال لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، انہیں بھی دوزخ سے جا کر نکال لو جن کے دل میں ایک دینار بھر بھی ایمان ہے۔ پھر فرمائے گا، اسے بھی دوزخ سے نکال لاؤ جس کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی ایمان ہے۔ پھر یہاں تک فرمائے گا، اسے بھی نکال لاؤ جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اب جس شخص کو بھی یقین نہ آئے تو وہ یہ آیت کریمہ پڑھ لے۔ وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ آیت کریمہ ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شرک کیا جائے، اور اس سے کم تر جو گناہ بھی ہو جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ امام ابو حازم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ افراد جنت میں داخل ہوں گے۔ ابو حازم کو یہ یاد نہیں رہا کہ ان میں سے کون سی تعداد مروی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں گے، اور ان میں سے پہلا شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ ان کا آخری فرد بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے، یعنی وہ اپنے ہزاروں لاکھوں افراد کی نگرانی کر رہا ہوگا اور ان کے چہرے جو ہیں 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ صفیں بنائیں گے۔ ابن نمیر نے کہا، یعنی کہ اہل جنت، تو دوزخیوں میں سے ایک شخص جنتیوں میں سے ایک شخص کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ اے فلاں، تجھے یاد ہے کہ ایک دن تو نے میرے سے پانی مانگا تھا اور میں نے تجھے پانی پلایا تھا؟ تو راوی فرماتے ہیں، پس وہ جنتی اس دوزخی شخص کے لیے شفاعت کرے گا۔ ایک اور آدمی دوسرے آدمی کے پاس سے گزرے گا اور وہ کہے گا کہ تجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دن تجھے طہارت کے لیے پانی دیا تھا؟ چنانچہ وہ اس کے لیے بھی شفاعت کرے گا۔ ایک اور آدمی بھی کہے گا کہ اے فلاں،
تجھے یاد ہے کہ ایک دن تو نے مجھ سے فلاں فلاں کام کے لیے بھیجا تھا، مجھے فلاں فلاں کام کے لیے بھیجا تھا، چنانچہ میں تیری خاطر چلا گیا تھا، بس وہ اس کی شفاعت بھی کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ بتاؤں گا وہ کون لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے ہیں، یعنی نفرت کرتے ہیں۔ حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو یہ سارا بیان میں کروں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھتا۔